خداؤں کے آگے سر نہ جھکانے والے، ظالم کے آگے سینہ سپر ہو جانے والے، کفر کا انکار کرنے والے، طاقت کے سامنے حق بات کہہ کر ڈٹ جانے والے، اور پھر اس حق کا ساتھ دینے کی پاداش میں صعوبتیں برداشت کرنے والے، جہل کے نظام میں تبدیل کی خواہش رکھنے والے، ریاست مدینہ کے لیے جد و جہد کرنے والے، نظام مصطفیٰ کے لیے تکالیف اٹھانے والے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، یار غار، رسول خدا کے جانثار، خلافت راشدہ کے تاجدار، افضل البشر، صدق و وفا کا پیکر، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وفات ہے۔ صدیق وہ جو عشق رسول کا پہلا باب ہے، صدیق وہ جو سفر ہجرت میں ہم رقاب ہیں، صدیق وہ جو ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ہیں، صدیق وہ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سانپوں کا راستہ روک لیں، صدیق وہ جو ہر غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، صدیق وہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی، صدیق وہ جنہوں نے آپ کی حیات طیبہ میں مصلی نبوی پر 17 نمازوں کی امامت کی، صدیق وہ جو مومنین کے خلیفہ بنے، صدیق وہ جو پیغمبر کے جانشین ٹھہرے، صدیق وہ جن کے امت پر احسانات کا بدلہ دنیا میں ممکن نہیں تھا۔ اب خدا جانے اور اس کے صدیق اکبر کیا عطا ہوگا، کیا مہربانی، کیا شفقت ہے۔ بے شک سب سے بڑی عطا و مہربانی جلوہ ذات حق کی ہے۔ صدیق اکبر کے خلافت سنبھالتے ہی سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مانعین زکوٰۃ اور مرتدین دین تھے۔ آپ نے بلا تردد ان تمام افراد سے جنگ کی، جھوٹے دعوے داروں کو جہنم واصل کیا، مرتدوں کو قتل کیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں سے ایک ایک پائی وصول کی، اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا، امور سلطنت کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے اس کو صوبوں میں تقسیم کیا، وہاں کا انتظام سنبھالنے کے لیے گورنرز کا تقرر کیا، تمام علاقوں کے لیے علیحدہ علیحدہ قاضی مقرر فرمائے تاکہ رعایا کو انصاف کے لیے دور نہ جانا پڑے، فوجی نظام کو اثر نو ترتیب دیا، پہلی بار سپاہ سالار یا کمانڈر ان چیف کا تقرر کیا گیا، صوبوں اور علاقوں کے کمانڈرز بھی تعینات کیے گئے، فوج کو اسلحہ اور دیگر ساز و سامان مہیا کرنے کا انتظام کیا، ان کے اونٹوں اور گھوڑوں کے لیے الگ چراگاہیں بنائی، مال غنیمت کا ایک حصہ فوجداری نظام کے لیے مختص فرمایا، جنگی یمامہ میں حفاظ صحابہ کی شہادت کے بعد قرآن پاک کو جمع کرنے کا کام انجام دیا، تدوین حدیث کے لیے بھی عملی اقدامات کیے، بیت المال کا نظام قائم کیا، اس کے امور چلانے کے لیے پہلی عمارت قائم کی، اور جب آپ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی اور اس عمارت میں گئے تو خزانہ زیادہ نہیں تھا، انہیں بتایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات پر مال فلاحی کاموں میں خرچ کرنے کے بعد غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ایک وہ تھے اور ایک ہمارے آج کے حکمران ہیں جو توشہ خانہ کو اپنا حق سمجھتے ہیں، گاڑی گھڑی زیب ہاتھ لگے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی سوال پوچھنے کی جسارت کر لے تو ان پر کیچڑ اچھلواتے ہیں۔ یہاں احتساب بھی بڑا سلیکٹڈ ہوتا ہے، حالات دیکھ کر قانون کی تشریح تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہمارے سیاستدان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سربراہ تو بننا چاہتے ہیں، لیکن
دنیا کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ہم دعا کے ساتھ ساتھ اپنے نمائندے چنتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کون صدیق اکبر کے وصف والا ہے۔ یقیناً اگر پاکستان کے عوام اتنا ہی خیال رکھ لیں نا تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جس مقصد کے تحت قائم ہوا وہ حاصل کر لے گا۔ نظام مصطفیٰ کے تحت ایسی ریاست وجود میں آ سکتی ہے جسے دیکھ کر یورپ بھی اس طرز کا طالب ہو جائے۔ اللہ کرے کہ وہ دن آ جائے۔